بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ اسی آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے ابتدائی الفاظ لن تنالوا البر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت ایک بہت اہم ہدایت پر مشتمل ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کبھی نیک نہیں بن سکتے۔ البتہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تن سے اترا ہوا کپڑا اور غیر مرغوب غذا غرباء و مساکین کو دینے سے انسان نیکی کے ان مراتب کو حاصل نہیں کر سکتا کہ جو اس کے پیش نظر ہونے چاہیے۔ البتہ اس اصول کے مطابق کہ خواہ تم نے رائی کے دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو تم اسے اپنے لیے محفوظ پاؤ گے اور قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں مندرج لکھی ہوئی پاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اس بارے میں شامل حصے میں خانہ کعبہ کی عظمت کے بارے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی ہے کہ یقیناً اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ مکہ ہی میں واقع ہے، جو باعث برکت بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ساتھ ربط و تعلق کے سلسلے میں ایک بہت اہم آیت اس بارے میں وارد ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم من بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی بات مانو گے، ان سے ڈائریکشن لو گے، تو وہ غیر محسوس طریقے پر تمہیں ایسے رخ پر لے جائیں گے کہ تم مومن ہو جانے کے بعد پھر کافر ہو جاؤ گے۔ پھر مسلمانوں کے لیے 3 آیات میں 3 اہم ہدایات دی گئیں۔ سب سے پہلی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر قائم ہو۔ اسلام پر قائم رہنا دونوں معنی میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قانونی اعتبار سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم موت آئے تو ہم دائرہ اسلام سے باہر نکل چکے ہوں، اور پھر دائرہ اسلام میں اندر رہتے ہوئے بھی اسلام کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کا سبمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر پسند اور ناپسند
انسان کی پسند و ناپسند بن جائے اور اللہ کا ہر حکم ایک بندہ مومن کے سر آنکھوں پر ہو۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ وضاحت جو میں نے حبل اللہ کی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں یقیناً قرآن مجید بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے جو آپ کو پورے دین میں مشترک ملتا ہے، البتہ الفاظ میں آپ کو اختلاف ملتا ہے، لیکن قرآن مجید اپنے مفہوم اور الفاظ دونوں کے اعتبار سے متفق علیہ ہے۔ اور اگر امت قرآن مجید کو فور فرنٹ پر رکھ کر اپنی زندگی کا لاہ عمل طے کرتی ہے تو اس میں اتحاد و اتفاق کے امکانات یقیناً بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے تیسرا نقطہ بیان کیا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ تو کم سے کم ایسا ضرور ہو کہ جو بھلائی کی طرف بلاتا رہے اور اچھی باتوں کو پروموٹ کرے، ان کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور پھر فرمایا کہ فلاح پانے والے صرف یہی لوگ ہیں۔ اسی بات کو پھر آگے چل کر زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ وہ بات کہ جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ کے طور پر آیا مذکورہ میں بیان ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، اصل میں یہ پوری امت کا فرض منصبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مستقبل، اپنے کیریئرز اور اپنی دنیاوی فوز و فلاح کو اپنا مطمع نظر بنانے کی بجائے پوری نوع انسانی کی اس خدمت کو پیش نظر رکھیں کہ جو ختم نبوت کے نتیجے میں ان کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ قبل ازیں یہ انبیاء کرام کی شان رہی ہے کہ وہ اپنے معاش کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے کوئی جد و جہد فور فرنٹ پر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اس کے سلسلے میں اگر کسی کو کوئی معاشی دوڑ دھوپ کرنی بھی پڑی ہے تو وہ انہوں نے بالکل بیئر منیمم کی حد تک کی ہے، باقی انہوں نے فل ٹائم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، لہٰذا اب یہ ذمہ داری امت پر ہے، اور انہیں بھی اپنی فرسٹ پرائرٹی کے طور پر اور اپنا فرسٹ مشغلے کے طور پر یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اسی کو بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین گروہ ہو، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارا کام پبلک سروس ہے، اور اگرچہ پبلک سروس کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن انسانیت کی بہترین خدمت، انہیں راہ راست پر لانا، انہیں آخرت میں کامیاب کرنا اور ان تک روشنی کا پہنچانا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتقل کی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے ساتھ میل جول کے سلسلے میں آیت نمبر 118 سورہ آل عمران میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانکم من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے سے باہر یعنی غیر مسلموں کو اپنا رازدان نہ بنانا، لا یالونکم خبالا، اور وہ فتنہ انگیزی اور
خرابی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں گے تمہارے سلسلے میں. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اور یہ بات ان کی زبانوں پر سے بھی اب ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. آج ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعتاً قرآن مجید کا یہ ارشاد 100% نہیں 101% درست ہے. اس کے بعد آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے غزوہ احد پر تبصرہ شروع ہوا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنُونَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اس کے بعد سود کے سلسلے میں ایک بہت اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 131. لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور سود مرکب نہ کھانا، یعنی اولاً سود کے بارے میں سود مرکب کھانے سے منع کیا گیا اس آیت کے اندر. اس کے بعد متقین کے اوصاف قرآن مجید نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور لب کو اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے، اپنے رب کی جانب سے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت میں داخلے کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور پھر ان متقیوں کی وضاحت فرمائی آگے چل کر الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ کہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کے پی جانے والے اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ کہ جن سے جب کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، اور وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے. یعنی توبہ کے یہاں پر شرائط کا تذکرہ ہے، کچھ شرائط کا، کہ جب بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور پھر اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اس کو بالفعل چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 139 میں ایک بڑی زبردست بات بیان ہوئی ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، مسلمانوں نہ ہمت ہارو نہ غمگین ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور اگر تم مومن رہے، یعنی ایمان پر تم نے استقامت اختیار کی تو پھر تم ہی غالب ہوگے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ایک سیٹ بیک پہنچا، بہت سے صحابہ شہید ہوئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے کارگر حملے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی. تو اس پر یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا ہے، آپ بھی شہید ہو گئے ہیں. اور اس پر کچھ صحابہ کرام دل گرفتہ ہوئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر بھلا وہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل تو کیا تم بھلا اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، یعنی کفر میں چلے جاؤ گے. اس کے بعد آیت نمبر 149 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا
یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے. اب پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 118، کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، ورنہ وہ تو ہر طاق میں بیٹھے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں. اور اسی طرح اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں دوبارہ کفر میں دھکیل لیں گے. اب یہاں بھی اصولی طور پر اسی طرح کی ایک ہدایت دی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں دوبارہ تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی کفر میں لے جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 159 میں 159 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یونیک حیثیت تھی کہ آپ اللہ کے رسول تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمیں بڑا یونیک نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جانثار ساتھی عطا کیے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشاروں پر جانیں دے دی. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی ابھی نہیں گرا تھا وہاں انہوں نے اپنے خون بہا دیے. لیکن یہاں بڑی عجیب بات کہی گئی ہے کہ یہ بھی اے اللہ کے رسول آپ کا کوئی پریولیج نہیں ہے، یو ارن دس ریسپیکٹ. یہ محبت جو لوگوں کے دلوں میں آپ محسوس کرتے ہیں یہ آپ کے ایک اچھے طرز عمل کی بنیاد پر ہے. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور پس یہ اللہ ہی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں، بہت نرم واقع ہوئے ہیں. لو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ روڈ ہوتے اور ہارش مائنڈڈ ہوتے لانفضوا من حولک، تو باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے. لہذا 3 انسٹرکشنز دی گئیں، فاعف عنہم، لہذا آپ ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بھی مغفرت مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ کیا کیجئے فیصلے کرنے میں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جب آپ فیصلہ کر لیں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو پھر ڈیسائیڈ کیجئے، فیصلہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. یہ آیت ہلا دینے والی آیت ہے کہ کسی بھی لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے متعلقین ہیں، اس کے فالوورز ہیں، وہ ان کا محبوب لیڈر ہو. لیکن یہ محبوب لیڈری انسان کو ملتی ہے اس طرز عمل سے جس کی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہرحال آسان بھی نہیں ہے. عام طور پر دستور یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے اور بڑے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے کسی ادارے میں تو چھوٹا معافی مانگتا ہے. لیکن یہ بڑی عجیب رہنمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ واقعی لوگوں کے محبوب لیڈر بننا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مشن کے لیے لوگ آپ کی بات سنیں، مانیں، اس کو رسپونڈ کریں، تو پھر آپ کو اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر سے کام لینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ سے بھی اٹھ کر رات کو ان کے لیے معافیاں مانگنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے. پھر ان کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے ٹو گیو دیم دا سینس آف پارٹیسپیشن کہ یہ ان کا کام ہے، ان سے مشورہ کیجیے. اس کے بعد آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا، میں واضح کیا گیا کہ اصل کامیابی کون سی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور یقیناً تمہیں اصل اجر پورے وہ تو قیامت ہی کے دن دیے جائیں گے. اور جو قیامت کے روز آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے
اور اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور ایمان کا سفر کوئی شخص اگر خود اپنے غور و فکر سے آخرت پر، اللہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سفر کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں سینسیبل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے بنا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ میرے لیے بنا ہے، لیکن میں تو ان میں سے کسی چیز کا بنانے والا نہیں ہوں۔ پھر اپنے اوپر غور کرتا ہے، اچھا پھر میں کس لیے بنا ہوں؟ تو اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میرے اندر ایک اخلاقی حص ہے، مجھے اندر سے ایک تقاضا آتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، بی فیئر، ڈونٹ چیٹ، دھوکہ نہ دو۔ لیکن مادی قوانین کے مقابلے میں جن کے اثرات اٹل ہیں، آپ غلطی سے بھی گرم گرم دودھ یا کافی کا گھونٹ بھریں گے تو آپ کا تالو، آپ کی زبان جل جائے گی، لیکن آپ جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولیں گے تو زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑے گا۔ آپ غلطی سے کوئی کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہوگا، لیکن آپ جان بوجھ کر بھی حرام کھائیں گے، کسی اور بھائی کا مال دھوکے سے ہڑپ کر جائیں گے تو آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سمجھے کہ اچھا اگر اس کو میں نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے، کسی اور ہستی نے بنایا ہے جو میرا رب ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، سب کچھ میرے لیے بنایا، اور پھر مجھے کیوں بنایا؟ پھر وہ یہ بات سوچتا ہے کہ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اس زندگی میں تو ظالم ظلم کر کے بھاگ جاتا ہے، اور اگر فرض کیجئے 50 آدمیوں کا قاتل، کوئی بم دھماکہ کرنے والا، بے گناہوں کو مارنے والا پکڑ بھی لیا جائے، اس پر جرم ثابت بھی کر دیا جائے، تو بھی اسے اس دنیا کے اندر سزا دینی ممکن نہیں ہے۔ قتل بھی کر دیا جائے، اس کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا جائے، اس کو اذیت کے ساتھ بھی مار دیا جائے، پھر بھی وہ ایک ہی انسان کی جان لینا ہوگا، اور اس کے جو برے اثرات ہیں معاشرے میں وہ بھی کیلکولیٹ نہیں کیے جا سکتے۔ تو کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جس میں اس 50 افراد کے قاتل کو 50 دفعہ زندہ کر کے 50 دفعہ مارا جا سکے، پھر اس نے جو معاشرے میں فساد پیدا کیا ہے اس کی بھرپور سزا اس کو مل سکے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور جتنے بھی بڑے بڑے مصلحین ہیں جنہوں نے قوموں پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں، انسانیت کا بڑا بھلا کیا ہے، ان کو بھی بھرپور جزا دی جا سکے، جو یہاں ممکن نہیں ہے۔ پھر یہی وہ بات ہے کہ جب نبی کی طرف سے سامنے آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے رب کو مان لو، آخرت کو مان لو، تو پھر جو پہلے سے ان نتائج تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران ایک بڑے زبردست حکم پر آ کر ختم ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے رہو اور مستعد رہو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اس پارے کا آخری ربع تقریباً سورہ نساء کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء کا آغاز نوع انسانی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ابتدائی حصے میں جو اس پارے میں شامل ہے بہت سے اہم مضامین ہیں، آج ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آیت نمبر 7 سے قانون وراثت بیان ہوا ہے، اس کے بعد توبہ کا مضمون آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان ہوا ہے، جس کے خاص فیچرز یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کبھی جذبات کی رو میں بہہ کر یا لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً توبہ کر لیں۔ ہاں، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اور عین موت کے وقت وہ کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو مر جائیں حالت کفر کے اندر، ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ذکر ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنی عورتوں کو مہر کے طور پہ دیتے ہو تم اسے واپس نہ لو۔ سورہ چوتھے پارے کا اختتام آیت حرمت سے ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے محرم رشتوں کا ذکر کیا ہے، وہ رشتے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخر الآیہ۔